اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی ہے افغانستان کے اندر، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک، ہماری اس کے ساتھ سرحد ملی ہوئی ہے، ہمارا اور اس کا مذہب ایک ہے اور ثقافت بھی ایک جیسی، روایات میں بھی یکسانیت، خاص طور پر ہمارا یہ جو KPK کا خاص طور پر خطہ ہے، لیکن اسلام خود ایک تہذیب و ثقافت ہے، اسلام خود عبادات روایات کا ایک مجموعہ ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک یہ انسان کو ایک پورا نظام حیات دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہماری اقدار و روایات، ہماری تہذیب و ثقافت مشترک ہے۔ مسلمانوں کو تو اس موقع پر بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی جو مذہب کے لحاظ سے ان کے قریب ہو، جیسے اہل کتاب، اگر ان کو بت پرستوں کے مقابلے میں فتح ملتی ہے تو مسلمان اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارسیوں کی اور رومیوں کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی، جو اہل فارس تھے وہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے وہ، اور ان کے مقابلے میں جو رومی تھے، اہل کتاب تھے، وہ یہود و نصارہ تھے، وہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان یہ تمنا کرتے تھے کہ اہل فارس کے مقابلے میں اہل روم کو اللہ فتح عطا فرمائے، اور جب اہل روم کو فتح ملی تو اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرمائی تھی غزوہ بدر کی صورت میں۔ تو مسلمان غزوہ بدر کی فتح میں بھی خوش تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خوش تھے کہ مذہب کے لحاظ سے جو ہمارے قریب ہیں، کہ ہم بھی ایک آسمانی مذہب، وہ بھی ایک آسمانی مذہب، تو ہمیں اس معاملے میں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بت پرستوں کے، آتش پرستوں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ اور جہاں پر فتح مند ہونے والے ہوئیں ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ اتنے کمزور ہوں کہ امریکہ جیسا مست ہاتھی ان کو چمٹی کی طرح سمجھتا ہو، جو اپنے لاؤ لشکر لے کر، اپنے محیر العقول آلات اور میزائل کو لے کر، کہ جس کا اور ان کے مقابل کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں افغانستان ایک چھوٹا ملک، ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس طاقت ان کے مقابلے کی نہیں، اور یہ 40 سے اوپر ممالک، نیٹو کا اتحاد، اور آج سے 20 برس پہلے دندناتے ہوئے کر و فر کے ساتھ، متکبرانہ دعووں کے ساتھ افغانستان پر چڑھ دوڑے تھے۔ اس موقع پر ان کے پاس جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت، عزم و ہمت، بہادری، غیرت، نظریہ، کلمہ طیبہ کی طاقت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو انہوں نے اپنے رب سے اور اپنے رسول سے کمٹمنٹ کی تھی، معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وقتی طور پر تو اندازے لگائے گئے کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ وقتی طور پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ شکست سے دوچار ہو گئے، ان کی زمین کو ان پر تنگ کر دیا گیا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے آزمائش کی اس بھٹی سے ان کو گزار کر 20 سال کے بعد فتح اور کامرانی ان کا مقدر بنائی۔ اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے، اور اگر اپنے ماضی کو آپ دیکھیں گے تو اس موقع پر بھی ایسی آزمائشیں آیا کریں۔ چنانچہ علامہ اقبال مرحوم کا مجھے یہ شعر فارسی کا یاد آتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ در بغل داری کتاب زندگی، کہ تم اپنے مسائل کو بعض اوقات زمانے کی طرف منسوب کرتے ہو کہ زمانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر تم غور کرو تو تمہاری بغل میں، تمہارے سینے میں اللہ نے ایک زندہ کتاب کو رکھا ہوا ہے۔ اگر اس زندہ کتاب کو ذرا کھول کے پڑھو گے، اس کے صحیفوں کو کھول کے پڑھو گے، اس کی آیات پر نظر دوڑاؤ گے، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید گویا تمہیں پیشن گوئی دے رہا ہے، آزمائشوں کے بھی حوالے سے اور آزمائشوں کی مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں فتح اور کامرانی کی پیشن گوئی بھی دے رہا ہے۔ چنانچہ یہ جو معرکہ بپا ہوا، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے بالآخر ہمارے مسلمانوں کو، افغان بھائیوں کو، طالبان کو جو فتح عطا فرمائی، اگر آپ غور کریں گے تو مجھے قرآن مجید کی بہت سی آیات پڑھ کر بڑا لطف آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ ایمان والو تمہارے لیے دو گروہوں کے معاملے میں بڑی اہم نشانی ہے، عبرت کا بڑا سامان ہے تمہارے لیے۔ کون سے دو گروہ؟ غزوہ بدر کے دو گروہوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ان کے پاس اسباب بہت زیادہ نہیں تھے، بلکہ بہت کم تھے ان کے پاس اسباب، اس کے مقابلے میں کفار کی عددی طاقت بھی بہت زیادہ، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ، اور وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ درس ہے،
اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک گروہ جو بالکل معمولی تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں لڑ رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی مدد ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اگرچہ اس کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ تھا وہ تھا جو اپنے آپ کو جب دیکھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ان سے دگنا اور چگنا دیکھتا تھا، ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے، ہم تو ان کی ایسی تیسی کر دیں گے، ہم تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن آخر میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اے لوگو یاد رکھو اللہ رب العزت کی مدد ہی فیصلہ کن ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم اگر شامل حال ہو تو بالآخر فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے کہ میرے لیے لڑنے والے میدان کارزار کے اندر آیا یہ کسی نظریے کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، یہ کسی کلمے کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، یا یہ نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے لڑ رہے ہیں، واہ واہ کروانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جان کر دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ میرے مجاہد ہیں، یہ میرے جانباز جو میرے راستے میں لڑنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور اپنی توفیق کو ان کے شامل حال کر دیا۔ بلاخر اس ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں 313 کو اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس واقعے کے اندر، اس جنگ اور اس فتح کے اندر آنکھوں والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، جن کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بڑے اسباق ہیں اس میں۔ اسی طرح مجھے غزوہ احد کے موقع پر نازل ہونے والی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی تو اس موقع پر مسلمان دل برداشتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں آج احد کے میدان میں کچھ زخم پہنچا ہے، تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو یہ زخم کچھ اور لوگوں کو پچھلے سال بھی پہنچا تھا، یعنی غزوہ بدر کے موقع۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ فتح و شکست کے فیصلے یہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اس کائنات کا مدبر میں ہوں، اس کائنات کا جس طرح میں خالق ہوں اسی طرح اس کائنات کے اندر میری تصرف اور میری تدبیر چلتی ہے۔ ہاں، میں تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ اسرار کو ضرور جانتا ہوں، تمہارے ذہنوں میں آنے والے خیالات کو ضرور جانتا ہوں کہ جب تم میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہو، اپنی صفوں کے اندر اتفاق و اتحاد کا منظر پیش کرتے ہو، تو اس موقع پر کچھ لمحے کے لیے آزمائشوں سے گزار کر بالآخر فتح اور کامرانی کے جھنڈے تمہارے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بظاہر یہ جو شکست دی تھی، تو یاد رکھو اس کے اندر بھی تمہارے لیے ہدایت کا بڑا سبق یہ تھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر مخلص ایمان والے اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ پہلے منافقوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، جب تمہیں آزمائش سے گزار لیا اور تمہیں جھنجھوڑا گیا تو اس موقع پر ثابت ہو گیا کہ استقامت اختیار کرنے والا، ڈٹ کے کھڑا رہنے والا کون ہے اور پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا کون ہے۔ اور عین میدان جنگ کے اندر جب افرادی قوت کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت تھی، اس موقع پر جو منافقین تھے انہوں نے آستین کا سانپ بن کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف سازشیں کی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس موقع پر منافقین کو اور پکے مخلص ایمان والوں کو الگ الگ کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو تمہارے اندر شہادت کا جام بھی پلانا چاہتا، شہادت کے مقام و مرتبے سے سرفراز کرنا چاہتا۔ یہ معمولی مقام تو نہیں ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لاؤ لشکر لے کر، وہ مست ہاتھی جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا، نیٹو اتحاد کو لے کر وہ جب افغانستان پر آتش و آہن کی بارش کر رہا تھا، تو اس موقع پر بھی کچھ لوگ تو عملی منافق بنے ہوئے تھے، منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی طاقت کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے، جس کے پاس طاقت ہو اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو غیرت مند لوگ تھے، جو نظریے والے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب امریکہ اور نیٹو نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پیدا بھی اس نے کیا، ایمان کی دولت بھی اس نے عطا فرمائی، ایک نظریہ بھی اس کے نبی سے ہمیں ملا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور اس سرزمین پر کئی طاقتوں کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج بھی اللہ کی زمین اگر ہم پر ان لوگوں نے تنگ کر دی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے بہت وسیع ہے۔ ایک طرف ہمارے لیے
انہوں نے مختلف قسم کے لاؤ لشکر لائے ہیں، اور ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن دوسری طرف ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہاری صفوں کے اندر اتحاد ہوگا اور تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مقدور بر استطاعت کے مطابق لڑو گے، پیٹھ نہیں پھیرو گے، ہاں جنگی تدبیر اختیار کرو گے، اسلحے کی تدبیر اختیار کرو گے، ایک ایک گولی کو گن کر اپنے پاس رکھو گے تاکہ یہ میدان جہاد میں تمہیں کام آ جائے، تو پھر یاد رکھو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اسی زمین پر تم کو واپس لائے۔ چنانچہ اس موقع پر ہمارا یہ جو لبرل طبقہ تھا، سیکولر طبقہ تھا، وہ یہی بھاشن دیا کرتا تھا اور یہی تجویز اور مشورے دیا کرتا تھا کہ طاقت کے سامنے بس ڈھیر ہی ہو جاؤ، طاقت کے سامنے ڈھیر ہی ہو جاؤ۔ لیکن یہ قوموں کی ہمت ہوا کرتی ہے کہ وہ اس موقع پر فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے فوج کے ایک سابق سربراہ ہیں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ طالبان کے مختلف وفود کا اس دور میں ان کے پاس آنا جانا ہوا، یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو صلاح مشورہ دیا کہ آپ امریکہ کا مقابلہ نہ کریں، بس جیسے امریکہ کہتا ہے آپ اسی طرح کریں، اس کی پالیسی کا حصہ بن جائیں، جو وہ اصلاحات افغانستان کے اندر چاہتا ہے بس آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن وہ فوج کا جو سابق جنرل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہمیں پیغام طالبان کی طرف سے دیا گیا، افغان قوم کی طرف سے دیا گیا، وہ یہی تھا کہ ایک طرف امریکہ کا یہ وعدہ ہے، اس کی یہ دھمکی ہے کہ وہ ہم پر ہماری زمین کو تنگ کر دے گا، اور دوسری طرف ہمارے رب کا وعدہ ہے ان ارضی واسعہ وارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وہ اگر وقتی طور پر ہم پر تنگ ہو گئی تو کیا ہوا، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے جنگی تدبیر کے طور پر، لیکن ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ ہم ایک نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی اس بات سے آج میں متاثر ہو رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا تاریخ نے وہ کر دکھایا۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ اپنے وطن سے نکال رہے تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ایک غیر مشہور راستے کو اختیار کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو جب اس راستے پر پہنچے جہاں سے ان کو مکے کا راستہ نظر آ رہا تھا، مشہور راستہ، رحمت عالم غیر مشہور راستے پر تاکہ کوئی آپ کا پیچھا نہ کر سکے، لیکن اس موقع پر ایک خاص پوائنٹ آیا جہاں پر ان کی نظر میں وہ مقام آیا جہاں سے مدینے کا مشہور راستہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف کیا اور اللہ سے دعا کی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یا اللہ یہ میرا جائے پیدائش ہے، یہاں پر میں نے 40 سال گزارے اپنی زندگی کے، اپنی جوانی کے، اس کے بعد نبوت کے کئی برس گزارے، آج اے مکہ مجھ کو میری قوم کے لوگ تجھ سے نکال رہے ہیں، اگر یہ نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑ، کیونکہ تو میری جائے پیدائش، یہاں پر اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو فوراً بھیجا اور قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے محبوب آپ کی پریشانی کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، اللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے جس اللہ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، جس اللہ نے آپ پر اس بات کو لازم کر دیا کہ آپ قرآن مجید کی تبلیغ کریں، اس کو سکھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، وہ اللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل کرے۔ اور پھر یہی ہوا، تقریباً 10 سال کے بعد اللہ رب العزت نے فاتحانہ انداز سے سپاہیانہ جوش و خروش کے ساتھ صحابہ اکرام مکہ کے اندر داخل ہوئے اور پھر معافی کا اعلان کیا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، وہ ظلم و ستم کرنے والے لوگ، وہ آنکھوں کو ادھیڑنے والے لوگ، وہ بلال کو تپتی ریت پر لٹانے والے لوگ اس موقع پر انتظار میں تھے کہ آج ہم سے پورا بدلہ لیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ آج الحمدللہ طالبان کو اور افغان مجاہدین کو اللہ نے جب فتح عطا فرمائی ہے تو الحمدللہ انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، انہوں نے بھی عام معافی کا اعلان کی، پر وہ قابل مبارکباد ہیں۔ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، معافی دینے والے، معافی کا اعلان کرنے والے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات اگر آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے تھے اور بظاہر عالم اسباب کے اندر ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ ایک نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ اپنے جائے پیدائش پہ فاتحانہ انداز سے لائے گا۔ تو اس موقع پر بھی ہم جیسے کمزور ایمان والے تو کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ جو مٹھی بھر مجاہدین ہیں یہ لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جن کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، پوری دنیا کے مسلمان، بزرگ، علماء اکرام، اہل
عقل و دانش، ان کو اللہ رب العزت نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ دعائیں بھی کرتے تھے اور اللہ سے پر امید بھی تھے کہ اللہ رب العزت یہ فتح ضرور عطا فرمائے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین مکہ کا 10,000 کا لشکر امڑ آیا مسلمانوں پر حملہ کرنے۔ یہودیوں کے قبائل اکٹھے ہو گئے، بنو اشجع، بنو فزارہ، بنو اسلم، بنو غطفان، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، ٹڈی دل کی طرح امڑ آئے، آپس میں معاہدے کرتے ہوئے، قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور قرآن مجید نے وہ منظر بیان کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ مسلمانوں وہ منظر ذرا یاد کرو کہ جب 5 ہجری میں تمہارے اوپر لشکر امڑ آئے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، باہر سے 10,000 سے لے کر 15,000 کا لشکر، آپس میں قسمیں کھائی ہوئی، عہد و پیمان کیے ہوئے، یہ تحیہ کیے ہوئے، کعبے کے ساتھ چمٹ کر کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہم واپس آئیں۔ کیا اہل کتاب یہودی، کیا عیسائی اور کیا بت پرست مکہ کے مشرکین سب اکٹھے ہو گئے۔ اور مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ساز باز کر گیا۔ مسلمانوں کو اب باہر سے بھی خطرہ کہ یہ لشکر امڑ آیا ہے، اندر سے مسلمان شروع میں مطمئن کہ چلیں یہ یہودی اگرچہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ساتھ، معاہدہ ہمارے ساتھ ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن بلاخر کچھ دنوں کے اندر ساز باز کر کے بنو قریظہ بھی باہر والوں کے ساتھ مل گئے۔ پہلے مسلمانوں کو باہر سے خطرہ تھا، اب اندر بھی آستین کے سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا باہر سے بھی لشکر امڑ آیا اور تمہارے اندر سے بھی جن کو تم اپنا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور جہاں پر تمہارے بچے، بوڑھے، خواتین حویلی کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، ان کے اس قبیلے میں وہ بری نیت سے اس پر نگاہ ڈالنے لگے، ہم یہاں خون خرابہ کریں گے۔ لیکن قابل احترام دوستو، جنگ وہی جیتا کرتے ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ہے، جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوا کرتے ہیں، اللہ فتح ان کو دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمانوں کے اندر تو جذبہ جہاد تھا ہی تھا، مسلمانوں کی خواتین بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے ایک یہودی کو وہاں پر منڈلاتے ہوئے دیکھا کہ وہ نظریں دوڑا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مرد تو نہیں کھڑا، اگر کوئی مرد پہرے دار نہیں ہے تو میں جا کے یہودیوں کو بتاؤں گا کہ تم بے فکر ہو کر مسلمانوں کی ان خواتین پر اور بوڑھوں بچوں پر حملہ کر دو، نقصان پہنچاؤ مسلمانوں کو۔ حضرت صفیہ نے جب اس کو دیکھا وہاں پر چکر لگاتے ہوئے تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت حسان، جو بہت بوڑھے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، انہوں نے آواز لگائی کہ حسان ذرا اٹھو اور اس یہودی کو یہاں سے بھگاؤ یا مار دو اسے۔ حضرت حسان نے فرمایا میں تو کمزور ہوں، اور واقعی وہ بوڑھے بھی تھے، بہت زیادہ مشکل سے اٹھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ نہیں اٹھ سکتے تو وہ چپکے سے باہر نکلی اور ایک مضبوط سا بانس کا ڈنڈا لیا اور دبے پاؤں کے ساتھ پیچھے پیچھے اس یہودی کے گئیں کہ اس کو پتہ نہیں چل سکا، اور بس فوراً سے پہلے اس پر اس بانس سے اتنے کاری وار کیے کہ وہ چند ضربے کھانے کے بعد وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ مسلمان عورتوں کا جذبہ جہاد تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا دے کر بھیجتے کہ تم جاؤ اور اس یہودی قبیلے کی ذرا خبر لو کہ کہیں وہ حملے کے لیے پر تو نہیں تول رہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ ان یہودیوں کے اندر سے جا کر معلومات کرتے کہ کہیں وہ حملہ کرنے کا ارادہ تو نہیں کرتے۔ جب وہ بار بار آ کر اللہ کے نبی کو خبر دیتے کہ یا رسول اللہ مطمئن رہیں، ابھی تک انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی ان کی بہادری سے خوش ہو کر کہتے اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایسے چند صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایسے مجاہدین کو پھر رحمت عالم کی یہ دعا ملا کرتی۔ تو غزوہ احزاب کے اس موقع پر اللہ رب العزت فرماتے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ یہ لشکر جو تمہارے اندر سے بھی تمہارے خلاف ہو گئے، باہر سے بھی آ گئے، تو اس موقع پر تمہاری حالت کیا تھی؟ ظاہر صحابہ اکرام بھی تو انسان ہی تھے، فرشتے تو نہیں تھے، عالم اسباب کے اندر رہتے تھے، اس لیے فوری طور پر جو ان کی کیفیت تھی وہ بیان کی گئی۔ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور غیر اختیاری طور پر تمہارے دل میں کچھ وسوسے آنے لگے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جملہ تھا وہ کیا تھا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی نے انہیں یقین دلایا تو اللہ کے وعدے پر، اس کے رسول کے وعدے پر انہیں پورا یقین ہو گیا۔
لیکن وہ حالات اتنے آسان نہیں تھے جس کو اللہ رب العزت نے فصیح و بلیغ الفاظ سے تعبیر کرے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اے ایمان والوں یہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہاں پر ایمان والوں کی بڑی کڑی آزمائش کی گئی، ان کو جھنجھوڑا گیا جیسے زمین پر ایک بھونچال آ جائے اور وہ انہیں لے کر ہچکولے کھانے لگ جائے، زمین زیر و زبر ہو جائے۔ ایمان والوں کی ایسی آزمائش کی گئی، لیکن ایمان والوں کی کیفیت اللہ نے بیان کی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ ہمارے پروردگار جب صحابہ اکرام نے ان لشکروں کو دیکھا تو ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی دل کی کیفیت کیا تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مشرکین مکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو دیکھا تو لشکروں کی تعداد بڑھتی گئی، میرے نبی کے صحابہ کا ایمان بڑھتا اور زبان سے کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کا رسول سچ کہتا ہے۔ اور ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دل میں ایمان مسلسل ترقی اور بالیدگی کی منزلیں طے کر رہا تھا، دن بدن ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا، آزمائش کی بٹی میں جتنا ہم ان کو پگھلاتے تھے ان کا ایمان اتنا ترقی کی منازل طے کرتا جاتا۔ اس لیے قابل احترام دوستو، آج ایمانی طاقت کو اپنانے کی ضرورت ہے، کلمہ طیبہ پر ڈٹنے کی ضرورت ہے، استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، حکمت اور تدبیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی مثال ہے افغانستان کی، اللہ نے کیسے ان کو فتح عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو کب کھلیں گی پتہ نہیں ہماری آنکھیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دعا کرنی چاہیے جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ہمارے ملک پاکستان کو بھی اور اسی طرح ہمارے افغانستان کو، ترکی کو، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، اللہ رب العزت ان کو فتنے فساد سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ملک و قوم کی خلوص کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔